تلاوت کیے ہیں۔ درس قرآن میں کل 9ویں پارے کا کچھ حصہ باقی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کل جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ اگرچہ قرآن پاک میں الگ الگ پاروں میں ذکر کیا گیا ہے، ایک ساتھ ہم بیان کریں گے تاکہ وہ واقعہ بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے وہ نصیحت بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے 9ویں پارے میں 14ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سننے کے آداب بیان فرما رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، لکھنے والا اپنی کتاب میں اس کتاب کے پڑھنے کے آداب یا سننے کے آداب بیان نہیں کرتا۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قیمتی سے قیمتی کتاب ہو، اہمیت رکھنے والی کتاب ہو، اگر وہ خود کتاب لکھنے والا اگر وہ اس کتاب کے اندر یہ لکھ دے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے یہ آداب ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، تو سننے والا آدمی خود بخود بولے گا کہ یہ لکھنے والا چونکہ متکبر غرور والا نظر آ رہا ہے، وہ کتاب پڑھنا چھوڑ دے گا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب کا یہی قاعدہ ہے، لیکن واحد کتاب قرآن پاک ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے آداب بھی بیان فرمائے، سننے کے آداب بھی بیان کیے، اور ہر پڑھنے والا انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتا ہے۔ دن بدن تلاوت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے لیکن کمی کا نام پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آداب قرآن پاک کے ہیں اور اس کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جو 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنو اور خاموش کھڑے رہو، خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ یہ آداب بیان کیے گئے۔ قرآن پڑھی جا رہی ہے تو جو ہے باتوں میں مصروف ہونا، یا پھر جو ہے ایسے مقامات پر قرآن تلاوت کرنا کہ جہاں قرآن پاک سننے والے بے ادبی کر رہے ہوں یا بے حرمتی ہو رہی ہو تو وہاں تلاوت کرنا، اور ایسے مقام پر قرآن پاک سننا بالکل نامناسب ہے اور بے ادبی ہے۔ قرآن کا ادب ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور وہ قوم ترقی حاصل کرتی ہے جو قرآن کا ادب کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اور کبھی وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جو قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرتی ہے۔ ایک چھوٹی نصیحت کر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اگرچہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی لیکن ذہن میں آپ لوگوں کا اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مساجد میں آج کل ہو رہا کیا، گھروں میں اگر پورا بوسیدہ پرانا قرآن مجید اگر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، اس کو پڑھ نہیں سکتے، پیپر جو ہے پھٹے ہوئے ہیں، تو ہو رہا یہ کہ وہ کور میں رکھ کر جوزدان میں لپیٹ کر جو ہے مسجد میں لا کر کونے میں رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ سلسلہ ایسا ہے کہ ایک دو نہیں ہزاروں ایسے قرآن پاک مسجدوں میں کئی مساجد میں بھرے پڑے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ ہاں فقہاء کرام علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا ہے، پیپر پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، تو اس کو کاغذ میں لپیٹ کر پیپر کور میں جو ہے باندھ کر اس کے اندر کچھ پتھر وزنی چیز رکھ کر سمندر میں یا تالاب میں بہا دے، چھوڑ دیں تاکہ وہ زمین تک تہ تک جو ہے جا کر وہ رک جائے۔ یہ ایک تو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور بے ادبی بے حرمتی بھی جو ہے نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ اختیار کریں، ورنہ اگر ہم پھٹے ہوئے قرآن پاک یا بوسیدہ اوراق اگر جو ہے لا کر مساجد میں رکھیں گے تو مساجد میں سوائے اس کی یوں سمجھو کہ ایک کونے میں پڑے رہنے کے کوئی اور چیز نہیں۔ حال ہی میں دیکھیں ہماری اپنی مسجد کا معاملہ، قریب جو ہے 8 کارٹن بڑے بڑے کارٹن جو اے سیوں کے جو بڑے بڑے کارٹن ہوتے ہیں، 8 کارٹن پارے جو ہے ایک روم میں رکھے ہوئے تھے۔ رمضان سے پہلے وہ لے جا کر جو ہے تالاب میں بہایا گیا، اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ جو ہے آٹوں میں جو بات کیا گیا آٹوں کو اس میں رکھ کر لے جانے کے لیے، تو لوگ ہیبت طاری ہو رہی ہے کہ کہیں قرآن کی ہم یہ جو بے ادبی کر رہے ہیں، پانی میں بہا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں ہمیں نقصان نہ ہو۔ یہ طریقہ علماء کرام بیان فرمائے، یہ بے ادبی نہیں، بے ادبی یہ ہے کہ بوسیدہ اوراق کو لا کر مسجدوں میں رکھ دینا، یہ نامناسب ہے، اس پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو کل کا جو وعدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حاضرین محترم بہت تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل میں گئے بغیر ہم کیا کریں گے، جو اہم چیز ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ فرعون جب اپنی حکومت کو سنبھالا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر رکھا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میرے ساتھ ساتھ ان کو سجدہ کرو۔ اب اس کے ساتھ رہنے والے جو جادوگر جو کاہن ہیں وہ اس کو مشورہ دیے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اب وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے فرعون علی الاعلان حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میری حکومت کے بیچ میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو فوری ختم کر دینا تاکہ بچے نہ بڑھیں اور حکومت جو ہے باقی رہے۔
چنانچہ یہ سلسلہ ہوا، عمل ہوتا گیا، سارے کے سارے اس کے نوکر چاکر جو ہے پھیل گئے، گھر میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا فوری طور پر اس کو وہیں کا وہیں جو ہے ختم کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تو اس کو جو ہے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا کر رہنے لگی، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بتایا جاتا ہے کہ قریب 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی بہن، ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کسی کو خبر نہیں تھی۔ کیوں؟ ڈرتے تھے کہ اگر کہیں اطلاع مل جائے تو فرعون اور اس کا لشکر آ کر جو ہے ختم نہ کر دے۔ بہرحال جب 3 مہینے کے بعد اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر پکڑ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ ایک صندوق بنائیں، صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھیں، صندوق بند کر وہ سمندر میں چھوڑ دیں، وہاں سے ہم حفاظت کریں گے، اور وعدہ ہے ہمارا کہ ایک وقت آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یہ والدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، لیکن والدہ ڈر گئی تھی کہ سمندر میں صندوق میں بچے کو رکھ کر جو ہے چھوڑ دینا کوئی عام بات نہیں ہے، ممکن ہے ڈوب بھی سکتے ہیں، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے صندوق میں رکھ کر چھوڑ دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ صندوق بہتا ہوا پانی کے ساتھ فرعون کے جو ہے دربار میں پہنچا۔ فرعون کے جو نوکر ہیں وہ صندوق اٹھا کر فرعون کے سامنے رکھے۔ جب صندوق کھولا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر یہ سیدھے انگوٹھے کو جو ہے چوس رہے ہیں، اور قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگوٹھے سے آپ کو جو ہے دودھ سے سرفراز فرمایا تھا۔ حالانکہ وہاں پر کوئی رزق کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ جہاں سے رزق ملنے کی امکان نہیں ہے، امید نہیں ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق عطا فرمایا ہے۔ اور انسان کے لیے قاعدہ بھی یہی ہے، جہاں سے امید نہیں ہوتی انسان کو رزق ملنے کی، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو جو ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا گیا صندوق سے، تو چونکہ فرعون کا یہ ارادہ تھا کہ ختم کر دے، لیکن فرعون کو چونکہ اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے کر آئی، وہ کہنے لگی بچہ بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں جو ہے اس کے اوپر لاڑ آ رہا ہے، ایسا کریں گے کہ ہم ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ فرعون بھی راضی ہو گیا، وہ سلسلہ جو ہے چلتا گیا، لیکن جب منہ بولا بیٹا تو بنا لیے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے دایا کا انتظام کرنا ہے، کیسا کریں گے؟ پورے بادشاہت میں، پوری حکمرانی میں الگ الگ مقام پر تلاش کیا گیا کہ کوئی دایا اچھی ہو جو بچے کو دودھ پلائے، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قیمتی سے قیمتی بڑے بڑے اعلیٰ خاندان کی عورتوں کو بلایا گیا دودھ کا انتظام کرنے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون سے دودھ نہیں پیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں جو ہے کام کرتی تھی۔ اب آپ کی بہن نے دیکھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر فرعون سے اور اس کے حواریوں سے، اس کے ساتھیوں سے کہنے لگی کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں جو ان کو اچھے طریقے سے دودھ بھی پلائیں گے، اور ان کی امکان ہے کہ یہ بھی ان سے جو ہے دودھ پئیں گے۔ چنانچہ طلب کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو پہلے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، جب وہ آئی اور دودھ پلائی تو خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو ہے دودھ پی لی۔ تو وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کے بیٹے کو دوبارہ آپ کی طرف لوٹائیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے ساتھ لوٹا دیا۔ اب ہر دن فرعون کے محل سے جو ہے آپ کو پیسے بھی ملتے تھے دودھ پلانے کے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ہوتی تھی۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یاد رکھیں کبھی اللہ کا کیا ہوا وعدہ بیکار نہیں جاتا، ہر وعدہ مکمل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے، پرورش ہوتی رہی، وہاں کھاتے پیتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ خیال تھا کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، فرعون خدا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اب ایک واقعہ مختصر سا پیش آیا، وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بنی اسرائیل، اور فرعون کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں قبطی۔ بنی اسرائیل کو فرعون غلام بنا کر رکھا تھا، ہر اعتبار سے ٹارچر کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، مصیبتوں میں مبتلا کرتا تھا، مارنا پیٹنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آزاد کرایا گیا۔ لیکن طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرعون کا باورچی
قبطی جو ہے وہ اور بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے اس کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے. تو بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر جو ہے جب آواز دیا تو موسیٰ علیہ السلام آئے مدد کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آئے. جیسے ہی مدد کے لیے آئے ایک گھونسا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ماننے والے جو قبطی تھا، جو باورچی تھا، اس کو ایک گھونسا جیسے ہی مارے فوری طور پر وہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. یہ طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام. انبیاء کرام کو یوں تو عوام کے مقابلے میں بے حساب طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایک گھونسے سے فوری طور پر ختم ہو گیا. بہرحال وہ دن ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور دوسرا قبطی ہے، پھر دونوں جھگڑ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں کہ کچھ گڑبڑ نہ معلوم ہو رہی ہے. کل تو ایک کو میں نہ چاہتے ہوئے ختم کیا تھا، لیکن آج پھر یہی بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور دوسرا قبطی ہے. تو واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ظاہر کر دیا، کیونکہ اب تک کون مارے ہیں فرعون کے باورچی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. ظاہر کرتے ہی فوری طور پر اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے باورچی کو ختم کر دیے. چنانچہ فرعون اعلان کر دیا موسیٰ کو پکڑ کر لے کر آئے. اب وہاں سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا مدین کی طرف گئے. مدین جانے کے بعد 10 سال تک آپ قریب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. چونکہ مدین ایک ایسا عام علاقہ ہے کہ کوئی آپ کے رشتہ دار موجود نہیں ہے. وقت چونکہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے لیکن نصیحت آموز باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر جو ہے چونکہ رشتہ دار موجود نہیں ہے، ایک اجنبی علاقہ ہے. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. جانے کے بعد ایک کارنامہ انجام دیے. وہ کارنامہ کیا تھا؟ کنویں کے پاس گئے، دیکھا کہ 2 کنویں ہیں، ایک کنواں بند پڑا ہوا ہے اور دوسرا کنواں کھلا ہے. بہت سارے بکریوں کو جانوروں کو لے کر چرواہے آئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. دور کنارے پر 2 بچیاں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، شادی کے قریب ہیں، وہ اپنی بکریوں کو لے کر انتظار کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پاس گئے، جا کر پوچھے کہ یہ سب جب اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تو تم کیوں پانی نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے والد کا حکم ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ جب یہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں ہم جو ہے بکریوں کو پانی پلا کر جو ہے گھر لے کر جائیں گے. والد نہیں آ سکتے کیونکہ والد ہماری آنکھوں سے جو ہے نابینا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ ان کی مدد کرنے کی خاطر جو دوسرا کنواں تھا کئی دنوں سے جو بند تھا، بڑی چٹان، بڑا پتھر اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، کئی لوگ مل کر بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے. قدرت الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا وہ پتھر کو ہٹا کر کنویں کو کھول دیے. فوری طور پر وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو وہاں لے کر گئے، پانی پلا کر جلدی سے ہر دن جو ٹائم پر جاتے تھے اس سے پہلے گھر پہنچے. حضرت شعیب پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، آج وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو بچیوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا. ایک نوجوان آیا تھا، 30-32 سال کا نوجوان ہے، ہماری مدد کیا. تو یاد رکھیں، ایک نبی دوسرے نبی کو آسانی سے پہچان لیتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی، کوئی علامت، کوئی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حضرت شعیب جب نام سنے، کام سنے حضرت موسیٰ کا، فوری پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. بیٹی کو بھیجے لے کر جاؤ تم، اور فوری ان کو جو ہے بلا کر لائے. لانے کے بعد جو ہے حضرت شعیب سے چونکہ پریشان ہے، کون ہے کیا ہے، بہرحال دسترخوان بچھایا گیا. وہاں پر یہ بات طے ہوئی. حضرت شعیب نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا، شرط یہ ہے کہ 10 سال تم یہاں پر قیام کرنا. 10 سال وہاں پر قیام کیے. پھر اس کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا. واپس جب بیٹی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لانے کے لیے، تو وہاں آتے وقت جو واقعہ ہوا قرآن پاک میں بیان کیا گیا. جب واپس آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ، تو راستہ بتانے کے لیے عموماً ہوتا کیا ہے کہ بتانے والا سامنے چلتا ہے اور جس کو بتانا ہے وہ پیچھے چلتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے. ہوا کی وجہ سے کپڑے آگے پیچھے ہو رہے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی ہے، جو صاحبزادی ہے، ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھیں. پنڈلیاں، کچھ اور حصہ نہیں، صرف پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھی، ایڑیوں کا اوپر کا حصہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی حفاظت کا اندازہ دیکھیں کہ آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس خاتون سے کہنے لگے کہ نہیں، تم آگے اگر بڑھ رہی ہو تو نگاہ میری خراب ہو رہی ہے، ایسا کرو تم پیچھے رہو، پیچھے سے جو ہے بتاتے چلے جاؤ کہ ایسے آگے پلٹنا ہے، سیدھے جانا ہے، بائیں جانا ہے، تاکہ میری نظر کی حفاظت بھی ہو سکے اور آگے چل کر جو ہے مجھے گناہ کرنے کی نوبت نہ آئے. یہاں ایک پیغام ملتا ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر نوجوان خاص طور پر اپنی نگاہوں کی جب حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رہن سہن، کھانے پینے، ہر طرح کی نعمتوں کا جو ہے ان کے لیے انتظام فرماتا ہے.
حاضرین محترم نوجوانوں، خاص طور پر نظر کی حفاظت انتہائی اہم ضروری ہے۔ موبائل جو ہاتھ میں آ گیا ہے، لوگ گناہوں میں جو ہے ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ پاک دامن رہیں اور نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ پھر اس کے بعد جب 40 سال کی عمر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ فرعون کے پاس گئے، وہ جادوگری کا واقعہ پورا کا پورا پیش آیا۔ آپ نے عصا ڈالا، جادوگر 70,000 جادوگر بتائے جاتے ہیں۔ وقت تو چونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 70,000 جادوگر اپنی رسیوں کو ڈالے، 70,000 جادوگر اپنے رسیوں کو جب ڈالے تو میدان میں پورے کے پورے رسیاں سانپ کی طرح نظر آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے عصا کو ڈالو۔ جیسے ہی عصا ڈالے تو وہ عصا اژدہا بن کر پورے کے پورے سانپوں کو جو ہے نگل لیا، پورا کا پورا میدان جو ہے رسیوں سے خالی ہو گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، انسان کا کام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ کیسے ہوگا، کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کام میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، اس پر توجہ دینا نہیں ہے۔ کوشش کرنا، محنت کرنا انسان کا کام ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں سوچے کہ 70,000 سانپ ہے، میں ایک لکڑی ڈالوں گا تو وہ ایک عصا 70,000 سانپوں پر کیسے بھاری ہوگا، یہ نہیں سوچے۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایک لکڑی کو اژدہا بنا کر سارے کے سارے سانپوں کو جو ہے نگلنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح کامیابی ملی۔ اور بہت سارا واقعہ ہے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کسی نبی اور کسی قوم کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہودی حضور کے زمانے میں مدینے میں بہت زیادہ تھے، اسی لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ہے۔ آگے اور بہت ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے، آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔